بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بخاری شریف کی 34ویں حدیث پر کلام کیا تھا اور آج انشاءاللہ عز و جل 35ویں حدیث بیان کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان قائم کیا ہے الجہاد من الایمان، یعنی جہاد ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جہاد وہی کرے گا جو واقعی اللہ تعالیٰ کو مطلوب جہاد ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اس کے راوی حضرت ابو زرعہ بن عمرو بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ عز و جل، کہ ضامن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لمن خرج فی سبیلہ، اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں نکلا، لا یخرجہ الا ایمان بی، اور وہ شخص صرف اور صرف مجھ پر، یعنی سرکار فرماتے ہیں وہ شخص صرف مجھ پر ایمان کی وجہ سے باہر نکلا، یا اللہ تعالی نے صرف اسے اس لیے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال تھی، یعنی یہ جملہ گویا کہ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ پھر راوی کہتے ہیں او تصدیق برسولی، یا پھر سرکار نے یہ او جب بھی آتا ہے درمیان میں جس کو یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، راوی کو شک ہوتا ہے، یعنی اب اس میں یوں سمجھ لیں پہلے، کیونکہ پھر آپ کو مفہوم سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو راوی ہیں یہ یعنی روایت کرنے والے، یہ انہوں نے یوں گمان کیا کہ پہلے شاید سرکار اپنی طرف سے حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ضامن ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے، اس کے گھر سے نکالا، اور وہ صرف اس لیے نکلا کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یوں سرکار نے نہیں فرمایا تھا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا، میں اس کو نکالتا ہوں، میرے رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، اور پھر میں اس کو لوٹاؤں گا اس انعام کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ آؤ بیچ میں آیا، گویا کہ راوی نے آؤ شک کی بنا پر کہا کہ یا تو سرکار نے اپنی طرف سے بیان فرمائی تھی، یا یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ راوی کو بھول گیا، تو اس لیے انہوں نے درمیان میں آؤ لے کر آئے۔ اس لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے طرف سے کلام فرما رہے ہیں وہ، پھر آؤ کے بعد راوی بیان کریں گے وہ کلام جو سرکار، ان کا گمان ہے راوی کا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ ذرا ترجمے میں تبدیلی ہو جائے گی۔ پہلے دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ضمانت لیتا ہے کہ جو اس کے راستے میں نکلا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف مجھ پر ایمان کی وجہ سے نکالا ہو۔ پھر کہتے ہیں او، یا پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو نکالا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، کہ لوٹاؤں گا میں اسے، یعنی ضامن گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ لوٹاؤں گا میں اسے، بما نالا، اس کے ساتھ جو اس کو پہنچا ہے، یعنی من اجر او غنیمت، یعنی اجر یا غنیمت۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی کسی کو میں گھر سے باہر نکالتا ہوں اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صرف اس وجہ سے نکالوں کہ وہ میرے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، گویا کہ جہاد کے لیے نکالنا مقصود، بیان کرنا مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کو لوٹاتا ہوں۔ اگر وہ لوٹ آتا ہے تو یا تو اجر کے ساتھ آتا ہے یا غنیمت کے ساتھ آتا ہے، یعنی اگر گئے اور مال غنیمت ہاتھ میں نہ آیا تو اجر و ثواب ہے، اور اگر مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا تو پھر مال غنیمت ہے۔ آؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلہ الجنت، اور یا پھر میں اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یوں بیان فرمایا، یعنی راوی کو یہ گمان ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضمانت لیتا ہے کہ جو اپنے گھر سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے باہر نکالا اس حالت میں کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو لوٹاتا ہے، اگر وہ زندہ لوٹ آیا تو یا تو اجر ملے گا یا مال غنیمت بھی ملے گا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ یا راوی کہتے ہیں سرکار نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں کہ جس کو میں نے اس کے گھر سے نکالا صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے،
اور اب یہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اسے اس طرح لوٹاؤں گا کہ یا تو اگر زندہ آیا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ آئے گا، اور اگر زندہ نہ آ سکا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، یعنی اگر مقام شہادت پا لیا تو۔ اب سرکار نے پھر اپنی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا کہ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، اور اگر میری امت پر یہ چیز باعث مشقت نہ ہوتی تو میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا۔ وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، تو اور ضرور میں اس بات کی خواہش رکھتا کہ بے شک مجھے قتل کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ گویا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو پھر میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا۔ سریہ کہتے ہیں ایک چھوٹی جماعت کو جس کو جنگ وغیرہ کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اگر کسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرماتے تھے اس کو غزوہ کہا کرتے تھے، اور اگر سرکار شرکت نہ فرماتے صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجتے، ایک چھوٹا لشکر ہوتا تو اس کو سریہ سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اختیار فرمائیں، اس میں بیچ میں کبھی بھی آپ نے اس کو ترک نہ کیا ہو، تو آپ کا اس عمل پر یہ دوام و استمرار و استقامت و ہمیشگی اس عمل کو امتی پر واجب قرار دے دیتی ہے، اگر درمیان میں نہ چھوڑا ہو تو۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے لگاتار، اس لیے میں ہر جنگ میں شریک نہ ہوا کہ اگر میں ہوتا تو میری امت پہ واجب ہو جاتا، یعنی ہر شخص پہ واجب ہو جاتا اور وہ مشقت میں پڑ جاتے، لہذا اس لیے میں نے بعض سریوں میں یا بعض جنگوں میں شرکت نہیں فرمائی۔ لیکن پھر اپنی پسندیدگی کا سرکار نے اظہار فرمایا کہ اور ضرور میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ مجھے مقام شہادت حاصل ہو۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی طرف اور شہادت کی طرف رغبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث کریمہ میں جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضمانت لیتا ہے جو فقط نبیوں پر ایمان کی خاطر گھر سے باہر نکلتا ہے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہوتا ہے، تو اگر وہ زندہ واپس آیا تو غازی کہلائے گا، اور اگر فوت ہو گیا تو شہید کہلائے گا۔ زندہ آئے گا تو دو انعام ہیں، اجر ہے، غنیمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا حملہ ہوتا تھا، کچھ مال ہاتھ میں نہ آتا تو اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب حملہ کرتے تھے تو کفار کا مال قبضے میں آتا تھا۔ اگر یہ مال جو قبضے میں آیا ہے جنگ کے بعد ملے گا تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اگر جنگ کے بغیر ملا، مثلا مسلمان پہنچے اور وہ بھاگ گئے کفار مال چھوڑ کے، اور مسلمانوں نے مال پر قبضہ کر لیا، تو اس کو مال فائے کہتے ہیں، فائے، اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ تو گویا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا کفار سے جنگ کرنا ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کہ اگر بالفرض تم گئے اور کوئی مال نہ ملا، اجر و ثواب تو ہے، اور اگر گئے اور مال حاصل ہوا تو اجر بھی ہے اور مال غنیمت بھی ہے، اور بالفرض اگر تم غازی بن کے نہ لوٹے بلکہ وہیں پر شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں داخل جنت فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ میں وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، ہر جہاد میں شرکت کرتا، لیکن میں نے صرف اپنی امت کی مشقت کے خوف کی وجہ سے شرکت نہ فرمائی۔ اور آخری کہ آپ نے بار بار قتل کیے جانے، بار بار زندہ کیے جانے کی تمنا کا اظہار کیا، تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہاد اصغر ہوتا ہے، ایک جہاد اکبر ہوتا ہے۔ اصغر مینس چھوٹا، اکبر کا مطلب بڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ کفار کے ساتھ لڑنا جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہاں جہاد اصغر کا تذکرہ ہے۔ جہاد اصغر کبھی تو فرض ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے
آپ کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اس پر کفار حملہ کر دیں، اس وقت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت بچوں، یعنی جو بچوں سے مراد جو ذی شعور بچے ہیں 7-8 سال کے، ہر ایک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرے، لڑنا لازم ہے۔ یہ تو فرض کی صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے وجوب کی صورت، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر مسلمان کو امداد کی ضرورت ہے تو پھر اس کی مدد کرنا دوسرے مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ کہ جو جانا چاہتا ہے وہ آلات حرب چلانا جانتا ہو، یعنی جنگی آلات، اور آپ کو پتہ ہے کہ آلات جو ہیں وہ مختلف بدلتے رہتے ہیں، تو تمام جنگی مہارت اس کو حاصل ہو، ورنہ بغیر جنگی مہارت کے میدان جنگ میں چلا جانا بالکل خودکشی کے مترادف ہے، منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی غیر تربیت یافتہ کبھی کوئی نہیں گیا، پہلے تربیت ہوتی تھی، اس کے بعد کوئی جا سکتا ہے ورنہ نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت ہے مثال کے طور پہ تو شوہر یا ماں باپ کی اجازت درکار ہے، اگر مرد ہے اور ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی اجازت درکار ہے، اگر ماں باپ منع کر دیں تو یہ واجب نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ جتنا عرصے وہ رہے ماقبل اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقہ فراہم کر کے جائے، ورنہ وہ نہ جائے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کا نان نفقہ بھی واجب ہے، ایک واجب کے لیے دوسرے واجب کا ترک مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ضروری ہو کہ وہ عالم دین نہ ہو جو لوگوں کی دینی لحاظ سے خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اگر اس طرح علماء دین آگے چلے گئے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پیچھے پھر لوگوں کو دین سکھانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اور جب دین نہیں سیکھیں گے تو جنگل کا قانون بن جائے گا، ایک عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعلائی کلمت الحق مقصود ہو، یعنی اپنے دین کی شان و شوقت مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی مقصود ہو، کسی مطلب اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر جنگ نہ ہو، کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، شوقیہ نہ ہو، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے شخص کو اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ تفسیر و توضیح اچھی طریقے سے جاننی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص اس قسم کا شوق رکھتا ہے اسے سب سے پہلے صحیح اور مستند علماء کرام سے مشاورت کرنی چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندھا دھند انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے باعث ہلاکت ہوتا ہے اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر جنگ میں شرکت کرتا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور امت کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اتنے اچھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مشفق ہیں کہ ایک چیز کا شوق ہے۔ دیکھیں اگلا جملہ ہی ظاہر کر رہا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ جس کی اتنی شدید تمنا ہو لیکن وہ اپنی تمنا کو دبا رہا ہے، اپنی خواہش کو روک رہا ہے، وہ نہیں گھر سے نکل رہا، صحابہ کرام کو بھیج رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ امت، پوری امت کی محبت، کہ اگر میں بار بار نکلتا ہوں میری خواہش تو پوری ہوگی، تمنا پوری ہوگی کیونکہ مجھے بڑی محبت ہے اس سے، لیکن میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی کہ سب پہ پھر جہاد لازم ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری محبت میں ہماری مشقت کا خیال رکھ کر ایک بہت ہی افضل کام کو با اجازت الہی ہی ترک کر رہے ہیں، تو گناہ نہیں تھا آپ کا پیچھے رہنا، اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو ترک فرما رہے ہیں، ہماری خاطر اپنی خواہش کو دبا رہے ہیں۔ ہم نے کتنی خواہشیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک فرمائی، ترک کرنے کی کوشش کی، تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے۔ ہم تو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی جب باری آتی ہے، جب ہمیں مزے لینا مقصود ہوتے ہیں، تو پھر کون اللہ تبارک و تعالی اور کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظریں اتنی محدود ہو جاتی ہیں، اتنی کوتاہ نظری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، بس اپنی نفسانی خواہش پورا کرنا نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان صبح سے لے کے شام تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے احساس کو فراموش کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ دیکھیں اور درس حاصل کریں، اور ہمیں بھی یہ سوچ بنانی چاہیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ہماری خاطر ایک اتنے
عظیم عمل کو وقتی طور پر بعطاء الہی با اجازت الہی ترک کیا، تو ہم بھی تو کچھ چیزیں ترک کر دیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اخروی درجات کے لیے، بخشش و نجات حاصل کرنے کے لیے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، دخول جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم ترک کریں، اپنا ذہن بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی قدر کریں۔ ہم چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن احساس نہیں کرتے، ہم ایک خاص کیفیت کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں، لہذا ہمارے اندر کوئی چینج نہیں پیدا ہوتی، ہمیں کوئی سوچ کی تبدیلی کی نعمت حاصل نہیں ہوتی، کوئی فکر میں، کوئی خیالات میں تبدیلی نہیں آتی، بس پڑھا اور آگے چلے گئے۔ لیکن اس پہ تھوڑا سا ہمیں ٹھہر کر سوچنا ہوگا، انشاءاللہ پھر بہت برکت ہوگی۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کہ اب قتل ہونے میں، شہید ہونے میں تلوار بھی لگ سکتی ہے، پیٹ کٹ گیا، آنتیں باہر آ گئی، آنکھ پھٹ گئی، منہ پھٹ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل مقبول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے کم از کم یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اعمال جو ہمارے نفس پر بڑے گراں گزرتے ہیں، بڑے ہمیں مشکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے ہیں، تو رضا الہی کی خاطر ان کی مشقت کو فراموش کر کے انہیں اختیار کرنے میں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 5 وقت نماز، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی ان کی دنیا میں موجودگی میں نماز کا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حکم نہیں فرمایا، بلکہ سفر معراج پہ جو سرکار تشریف لے گئے تو اپنی خصوصی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، پھر سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 45 معاف ہوئیں، 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، لیکن ثواب انشاءاللہ 50 کا ہی ملے گا، یہ حدیث میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نمازیں فرض کی ہیں جن کا ادا کرنا انتہائی آسان ہے، 4 رکعت فجر ہے، 12 رکعت ظہر ہیں، وہ بھی اگر نفل آپ چھوڑ دیں 10 رکعت بن جائیں گے، اس طرح عصر کی 4 رکعتیں اگر آپ سنت غیر موقعہ ترک کر دیں، پھر مغرب کی 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل چھوڑ دیں تو 5 رہ جائیں گی، اس طرح عشاء کے معاملات، یعنی بہت آسان ہے ہم پر نماز کی ادائیگی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کے باوجود اس عمل کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ سامنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، قریب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جلدی سے وضو کریں اور شریک جماعت ہو جائے، ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رزق اللہ کا کھاتے ہیں لیکن بعد دشمن شیطان کی مان لیتے ہیں۔ اور جیسے آج کل خصوصاً فجر میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو بستر کی گرمی بڑی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ بستر کی گرمی کل ایسا نہ ہو کہ قبر کی گرمی میں بدل جائے، جہنم کے عذاب کی گرمی میں تبدیل ہو جائے، پھر اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تو ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بڑے مشقت والے عمل کی بھی بار بار تمنا کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا والے ایک سہل اور آسان سے عمل سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، ہم میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں پہ خصوصی طور پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔